راجو، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ سن 31 کے شروع ہونے میں صرف رات کے چند برفائے ہوئے گھنٹے باقی تھے۔ وہ لحاف میں سردی کی شدت کے باعث کانپ رہا تھا، پتلون اور کوٹ سمیت لیٹا تھا، لیکن اس کے باوجود سردی کی لہریں اس کی ہڈیوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی سبز روشنی میں جو سردی میں اضافہ کر رہی تھی زور زور سے ٹہلنا شروع کر دیا کہ اس کا دوران خون تیز ہو جائے۔ تھوڑی دیر یوں چلنے پھرنے کے بعد جب اس کے جسم کے اندر تھوڑی سی حرارت پیدا ہو گئی تو وہ آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر اپنے دماغ کو ٹٹولنے لگا۔ اس کا دماغ چونکہ بالکل خالی تھا، اس لیے اس کی قوت سامع بہت تیز تھی۔ کمرے کی ساری کھڑکیاں بند تھیں، مگر وہ باہر گلی میں ہوا کی مدھم سے مدھم گنگناہٹ بڑی آسانی سے سن سکتا تھا۔ اس گنگناہٹ میں اسے انسانی آوازیں سنائی دیں۔ ایک دبی دبی چیخ دسمبر کی آخری رات کی خاموشی میں چابک کے اول کی طرح ابھری، پھر کسی کی التجائیہ آواز لرزی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑکی کی درز میں سے باہر کی طرف دیکھا۔ وہی لڑکی یعنی سوداگروں کی نوکرانی میونسپلٹی کی لالٹین کے نیچے کھڑی تھی، صرف ایک سفید بنیان پہنے۔ لیمپ کی روشنی میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے بدن پر برف کی ایک پتلی سی تہ جم گئی ہے۔ اس کے بنیان کے نیچے اس کی بدنما چھاتیاں ناریلوں کے مانند لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اس انداز میں کھڑی تھی گویا ابھی ابھی کشتی سے فارغ ہوئی ہے۔ ایسی حالت میں دیکھ کر سعید کے صناعانہ جذبات کو دھچکا سا لگا۔ اتنے میں کسی مرد کی بھینچی بھینچی آواز سنائی دی، خدا کے لیے اندر چلی آؤ، کوئی دیکھ لے گا تو آفت ہی آ جائے گی۔ وحشی بلی کی طرح اس نے غرا کر جواب دیا، میں نہیں آؤں گی، بس ایک بار جو کہہ دیا کہ نہیں آؤں گی۔ سوداگر کے بچے نے التجا کے طور پر اس سے کہا، خدا کے لیے اونچے نہ بولو، کوئی سن لے گا، راجو۔ تو اس کا نام راجو تھا۔ راجو نے اپنی لنڈوری چٹیا کو جھٹکا دے کر کہا، سن لے، ساری دنیا سن لے، خدا کرے ساری دنیا سن لے۔ اگر تم مجھے یوں ہی اپنے کمرے کے اندر آنے کو کہتے رہو گے تو میں خود محلے بھر کو جگا کر سب کچھ کہہ دوں گی۔ راجو اس کو نظر آ رہی تھی، مگر وہ جس سے مخاطب تھی وہ اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس نے بڑی درد سے راجو کو دیکھا۔ اس کے بدن پر جھرجھری سی طاری ہو گئی۔ اگر وہ ساری کی ساری ننگی ہوتی تو شاید اس کے صناعانہ جذبات کو ٹھیس نہ پہنچتی، لیکن اس کے جسم کے وہ حصے جو ننگے تھے دوسرے مستور حصوں کو عریانی کی دعوت دے رہے تھے۔ راجو میونسپلٹی کی لالٹین کے نیچے کھڑی تھی اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عورت کے متعلق اس کے جذبات اپنے کپڑے اتار رہے ہیں۔ راجو کی غیر متناسب باہیں جو کاندھوں تک ننگی تھیں نفرت انگیز طور پر لٹک رہی تھیں۔ مردانہ بنیان اور گول گلے میں سے اس کی نیم پختہ ڈبل روٹی ایسی موٹی اور نرم چھاتیاں کچھ اس انداز سے باہر جھانک رہی تھیں گویا سبزی ترکاری کی ٹوٹی ہوئی ٹوکری میں سے گوشت کے ٹکڑے دکھائی دے رہے ہوں۔ زیادہ استعمال سے گھسی ہوئی پتلی بنیان کا نچلا گھیرا خود بخود اوپر کو اٹھ گیا تھا اور راجو کی ناف کا گڑھا اس کے خمیرے آٹے ایسے پھولے ہوئے پیٹ پر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کسی نے انگلی کھبو دی ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر اس کے دماغ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ کھڑکی سے ہٹ کر اپنے بستر پر لیٹ جائے اور سب کچھ بھول بھال کر سو جائے، لیکن جانے کیوں وہ سوراخ پر آنکھ جمائے کھڑا رہا۔ راجو کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل میں کافی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ شاید وہ اسی نفرت کی وجہ سے اس سے دلچسپی لے رہا تھا۔ سوداگر کے سب سے چھوٹے لڑکے نے
जिस की उम्र 30 बरस के लगभग होगी, एक बार फिर इल्तिजाइया लहजे में कहा, राजू, खुदा के लिए अंदर चली आओ। मैं तुमसे वादा करता हूं फिर कभी तुम्हें नहीं सताऊंगा। लो, अब मान जाओ। ये तुम्हारी बगल में वकीलों का मकान है। इनमें से किसी ने देखा या सुन लिया तो बड़ी बदनामी होगी। राजू खामोश रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद बोली, मुझे मेरे कपड़े ला दो। बस अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। तंग आ गई हूं। कल से वकीलों के यहाँ नौकरी कर लूंगी, समझे? अब अगर तुमने मुझसे कुछ और कहा तो खुदा की कसम शोर मचाना शुरू कर दूंगी। मेरे कपड़े चुपचाप ला के दे दो। सौदागर के लड़के की आवाज आई, लेकिन तुम रात कहाँ काटोगी? राजू ने जवाब दिया, जहन्नुम में, तुम्हें इससे क्या? जाओ, तुम अपनी बीवी की बगल गर्म करो, मैं कहीं ना कहीं सो जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सचमुच रो रही थी। सुराख पर से आंख हटाकर वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। राजू की आंखों में आंसू देखकर उसे अजीब किस्म का सदमा हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि इस सदमे के साथ वो नफरत भी लिपटी हुई थी जो राजू को इस हालत में देखकर उसके दिल में पैदा हुई थी। मगर गायत दर्जा नरम दिल होने के बायस वो पिघल सा गया। राजू की खिलाड़ी आंखों में, जो शीशे के मर्तबान में चमकदार मछलियों की तरह सदा मुतहर्रिक रहती थीं, आंसू देखकर उसका जी चाहा कि उन्हें थपका कर दिलासा दे। राजू की जवानी के 4 कीमती बरस सौदागर भाइयों ने मामूली चटाई की तरह इस्तेमाल किए थे। इन बरसों में तीनों भाइयों के नक्शे कदम कुछ इस तरह खलत मलत हो गए थे कि उनमें से किसी को इस बात का खौफ नहीं रहा था कि कोई उनके पैरों के निशान पहचान लेगा। और राजू के मुतालिक भी यही कहा जा सकता है कि वो अपने कदमों के निशान देखती थी न दूसरों के। उसे बस चलते जाने की धुन थी किसी भी तरफ। पर अब शायद उसने मुड़ के देखा था। मुड़ के उसने क्या देखा था जो उसकी आंखों में आंसू आ गए, ये उसको मालूम नहीं था। बाहर सन 30 की आखिरी रात दम तोड़ रही थी और उसका दिल धड़क रहा था। वो कहाँ गई? क्या वो अंदर चली गई? क्या वो मान गई थी? मगर सवाल ये था कि वो किस बात पर झगड़ी थी। राजू के कांपते हुए नथने अभी तक उसको नजर आ रहे थे। जरूर उसके और सौदागर के लड़के के दरमियान, जिसका नाम महमूद था, किसी बात पर झगड़ा हुआ था। जभी तो वो दिसंबर की खून मुंजमद कर देने वाली रात में सिर्फ एक बुनियान और शलवार के साथ बाहर निकल आई थी और अंदर जाने का नाम ही नहीं लेती थी। इसमें कोई शक नहीं कि राजू को दुखी देखकर उसके एक नामालूम जज्बे को तस्कीन पहुंची थी, लेकिन इसके साथ ही उसके दिल में रहम के जज्बात भी पैदा हुए थे। किसी औरत से उसने कभी हमदर्दी का इजहार नहीं किया था। शायद इसीलिए वो राजू को दुखी देखना चाहता था, ताकि वो उससे अपनी हमदर्दी का इजहार कर सके। उसे यकीन था कि अगर वो राजू के करीब होना चाहेगा तो वो जंगली घोड़ी की तरह बिदकेगी नहीं। राजू गिलाफ चढ़ी औरत नहीं थी। वो जैसी भी थी दूर से नजर आ जाती थी। उसकी भद्दी और मोटी हंसी, जो अक्सर उसके मटमैले होंठों पर बच्चों के टूटे हुए घरौंदे के मानिंद नजर आती थी, असली हंसी थी, बड़ी सेहतमंद। और अब उसकी भंवरे जैसी मुतहर्रिक आंखों ने आंसू उगले थे, तो उनमें कोई मसनूईपन नहीं था। राजू को वो एक मुद्दत से जानता था। उसकी आंखों के सामने उसके चेहरे के तमाम खुतूत तब्दील हुए थे और वो गैर महसूस तरीक पर लड़की से औरत बनने की तरफ मुतवज्जे हुई थी। यही वजह है कि वो 3 सौदागर भाइयों को हुजूम नहीं समझती थी। ये हुजूम उसे पसंद नहीं था, इसलिए
کہ ایک عورت کے ساتھ وہ صرف ایک مرد منسلک دیکھنے کا قائل تھا، مگر یہاں یعنی راجو کے معاملے میں اسے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے درمیان رک جانا پڑتا تھا۔ اس واقعے کے دوسرے روز جب وہ جاگ رہا تھا، لحاف اوڑے لیٹا تھا کہ راجو آئی۔ اس نے کمرہ صاف کیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید جمعدار ہے جو آج جلدی آ گیا ہے، چنانچہ اس نے لحاف کے اندر سے کہا، دیکھو بھائی، گرد مت اڑانا۔ ایک نسوانی آواز اس کو سنائی دی، جی میں تو۔ اس نے لحاف اپنے سے جدا کیا اور دیکھا کہ راجو ہے۔ وہ بہت متحیر ہوا۔ چند لمحات وہ اس کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس سے مخاطب ہوا، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ راجو نے جھاڑن اپنے کاندھے پر رکھا اور جواب دیا، میں آج صبح یہاں آئی ہوں، سوداگروں کی نوکری میں نے چھوڑ دی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ بہرحال اس نے اتنا کہہ دیا، اچھا کیا، اب کیا تم نے ہمارے یہاں ملازمت اختیار کر لی ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مختصر جواب تھا۔ اس کو راجو سے سخت نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں اس کا کسی قسم کا دخل نہ ہو، لیکن اس کی والدہ نے جو بہت رحم دل تھیں اور جنہیں نوکرانی کی ضرورت بھی تھی، راجو کو ملازم رکھ لیا تھا۔ اس کو بڑی الجھن محسوس ہوئی کہ وہ رات کا تماشا دیکھ چکا تھا۔ اسے اس سے نفرت تھی، اس قدر نفرت کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے نہ آئے، مگر وہ آتی تھی تو وہ ناشتہ لے کر آتی، شیو کا سامان لے کر آتی، دوپہر کا کھانا پیش کرتی، مگر اس کو یہ سب باتیں بہت ناگوار گزرتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ راجو اس سے اس قسم کا سلوک کرے۔ چنانچہ ایک دن اس نے تنگ آ کر اس سے کہا، دیکھو راجو، مجھے تمہاری ہمدردیاں پسند نہیں، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں، تم مہربانی کر کے تکلیف نہ کیا کرو۔ راجو نے بڑی متانت سے کہا، سرکار، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میں تو آپ کی باندی ہوں۔ وہ جھیپ سا گیا، ٹھیک ہے، تم نوکرانی ہو، بس اس کا خیال رکھو۔ راجو نے تپائی کا کپڑا ٹھیک کرتے ہوئے کہا، جی، مجھے ہر چیز کا خیال ہے، مجھے اس بات کا بھی خیال ہے کہ آپ مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ وہ لوٹ پوٹ ہو گیا، میں تمہیں اچھی نظروں سے کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ تم نے کیسے جانا؟ راجو مسکرائی، حضور، آپ امیر آدمی ہیں، آپ کو ہم غریبوں کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں ہو سکتا۔ اس کو راجو سے اور نفرت ہو گئی۔ وہ سمجھنے لگا کہ یہ لڑکی جو اس کے گھر میں اس کی والدہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے آ گئی ہے، بہت واہیات ہے۔ راجو بڑی باقاعدگی سے کام کرتی رہی۔ اس کا کوئی نقص نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب اس کی شادی کا سوال اٹھا تو وہ بہت مضطرب ہوئی۔ وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے والدین سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے یہ جھنجٹ ابھی نہیں چاہیے۔ اس کے والدین نے بہت زور دیا کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ نہ مانا۔ اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ گھر سے غائب ہو گیا، اس کے ساتھ راجو بھی۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ وہ میاں بیوی بن چکے ہیں۔